وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومكم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے یہ اپنے اقارب، قریب رشتہ دار، عزیز، اپنے بچے، اپنے غلام، اپنی کنیزیں، اپنے گھر والوں کے بارے میں ہے. پہلا حکم جو تھا وہ تو باہر والے لوگوں کے لیے تھا. یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو قریب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہر وقت آنا جانا ہوتا ہے، گھر میں رہتے ہیں. وما تقدم في اول السورة فهو استئذان الاجانب بعضهم على بعض. جو پہلی آیت آپ پڑھ چکے ہیں اس میں تو یہ تھا کہ باہر والوں کے لیے، یعنی جو رشتہ دار نہیں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے حکم تھا کہ بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں، کہ پہلے اذن مانگیں، اجازت ملے، سلام کریں، اپنا نام بتائیں، پھر استئناس و استئذان کے بعد. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے گھر میں رہتے ہیں، یہ تو گھر کے اندر موجود ہیں، ہر وقت آنا جانا ہے، ان کے لیے یہ خاص احکام ہے. فرمایا فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَن يَسْتَأْذِنَهُمْ خَدَمُهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَطْفَالُهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْهُمْ فِي 3 أَحْوَالٍ. ان آیات میں اللہ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ تمہارے جو ملازم ہیں، تمہارے جو مملوک ہیں، ہاتھ کا مال ہیں، یا تمہارے گھر میں رہنے والے ایسے بچے ہیں جو بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی بلوغ کو بھی نہیں پہنچے، ان کو بھی ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے اندر آنے کا حق نہیں ہے. اصل میں یہ احکام اب بھی اسی طرح قیامت تک باقی ہیں. یعنی اگر دروازہ بند ہے تو جب تک ناک نہ کریں، اذن نہ مانگے تو دروازہ نہیں کھولنا چاہیے بغیر اجازت کے، اور خاص طور پہ ان اوقات. ویسے تو آدمی ہر وقت بھی لحاظ رکھے کیونکہ انسان کسی وقت بھی کسی حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اوقات جو ہیں یہ زیادہ اہم ہیں کہ ان اوقات میں آدمی آ کے ذرا لیٹ جاتا ہے، ان اوقات میں آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ کا زیادہ احتیاط نہیں کرتا ہے، چادر ہے، بنیان میں ہے، لیٹ جائے گا. تو اس لیے ان اوقات میں حتیٰ کہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، خادم ہیں، ان کو بھی اندر آنے کا حکم نہیں. الاول من قبل صلاة الغداة لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم
سب سے پہلے تو فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ سونے کا وقت ہے، اور خدا کی قدرت ہے کہ آخری حصہ رات کا جو ہے اس میں نیند آدمی کو بڑی غفلت سے آتی، آدمی بالکل نیند میں گویا کہ بے ہوش ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا کپڑا بدن پہ صحیح ہے نہیں ہے، میں کیسے لیٹا ہوا ہوں۔ اچھا، بعض اوقات تو ایسی نیند ہوتی ہے شدت سے کہ آدمی اس کو جو بھی کوشش کرے جگانے کی وہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ أَيْ فِي وَقْتِ الْقَيْلُولَةِ، کہ کھانے کے بعد، کیونکہ قیلولہ کرنا جو ہے سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ انسان اگر دن کو کھانا کھائے تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے۔ لیکن یہ بھی آتا ہے، محدثین علماء فرماتے ہیں کہ قیلولہ کے اندر نیند کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لازماً ہر حال میں نیند آئے نہ آئے، لیکن 15 منٹ آدھا گھنٹہ کھانے کے بعد لیٹ جائے۔ اسی طرح محاورات عرب جو ہیں ان میں بھی کہتے ہیں تغدا تمدا، کہ تم نے اگر غدا کیا ہے یعنی دن کا کھانا کھایا ہے تھوڑا لیٹ جاؤ۔ تعشا تمشا، اگر تم نے رات کا کھانا کھایا ہے تو تھوڑا چلو پھرو تاکہ کھانا جو ہے وہ صحیح معنی میں ہضم ہو جائے۔ اگر آدمی کھاتے ہوئے لیٹ جاتا ہے رات کو تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت چلے، اور زیادہ باہر جانے کا موقع نہ بھی ہو تو اپنے کمرے میں چلتا رہے 5-10 منٹ کے لیے، اپنے گھر کے صحن میں چل لے، گھر میں چھت ہے اس پہ چل لے، کیونکہ ہر وقت آدمی باہر نہیں نکل سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنے اوقات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں پہ عمل کرے تو اللہ کی مہربانی سے صحت جو ہے انسان کی بہتر رہتی ہے، کہ غدا کے بعد تھوڑا تمدا آرام کر لے اور رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا چل پھر لے۔ اچھا، بعض ملکوں میں تو رواج ہوتا ہے نا کہ رات کا کھانا جو ہے لوگ مغرب سے پہلے کھا لیتے ہیں، یا بہت زیادہ لیٹ ہوں تو مغرب کے فوراً بعد کھا لیتے ہیں۔ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے جائیں گے، عشاء پڑھیں گے، وضو کریں گے، مسجد جائیں گے، آئیں گے، ان کا تو تماشا خود بخود ہو گیا نا۔ لیکن یہاں آگے ذرا الٹ رواج ہو گئے ہیں کہ آدمی عشاء کا کھانا جو ہے رات کو 10 بجے کھا رہا ہے اور 11 بجے کھا رہا ہے، اور اس وقت کہاں چلے گا، کھانا کھا کے پڑ جائے گا، تو اس سے صحت پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فی وقت القیلولۃ، یہ قیلولہ کا وقت ہے، تھوڑا لیٹنے کا وقت ہے، تو آدمی اس میں بھی ذرا آزادی سے لیٹتا ہے۔ لأن الانسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع اهله، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بھی لیٹ رہا ہے ساتھ بیوی بھی لیٹ رہی ہے، تو اتفاق سے انسان ہے اس کا کپڑے کی حالت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، اور عشاء کے بعد فوراً بھی، کیونکہ یہ سونے کا وقت ہے، اور سونے کے لیے آدمی کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سونے کے لیے ہر آدمی جو ہے وہ اہتمام سے نہیں سوتا ہے کہ جیسے باہر نکلتا ہے تو آدمی کپڑے پہن کے نکلتا ہے، لیکن جب گھر میں ہوتا ہے اور بستر پہ ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے تو کم سے کم لباس میں ہوتا ہے، تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں عورہ کھل نہ جائے اور اس پہ کسی بچے کی بھی نظر نہ پڑے۔ اسلام نے اتنا احتیاط فرمایا۔ وَيُؤْمَرُ الْخَدَمُ وَالْأَطْفَالُ أَنْ لَا يَهْجُمُوا عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي هَٰذِهِ الْأَحْوَالِ لما يخشى من ان يكون الرجل على اهله او نحو ذلك من الاعمال، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ خادم ہیں یا گھر کے بچے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک گھر میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اچانک داخل ہونے میں کبھی ایسا ہے کہ میاں بیوی ملے ہوئے، کبھی ایسا ہے کہ بغیر کپڑوں کے لیٹے ہوئے، کبھی ویسے نہ بھی لیٹے ہوں، چلو پیار کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو چھوٹے بچے دیکھیں ان کے دماغوں میں برے اثرات پڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ڈش کے ذریعے سے تقریباً اللہ کی مخلوق کو دشمنوں نے برباد کر ڈالا ہے، نوجوان بالکل ہلاکت کے کناروں پہ پہنچ گئے ہیں، الا من عصمہ اللہ، ہاں مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حفاظت فرمانے والے ہیں، لیکن ہمیں بھی ہدایات ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو کنٹرول کریں، ہم اپنے گھروں کو سنبھالیں، کہ ہمارے گھر میں اگر ٹی وی ہے تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خبر دیکھ لیں، کوئی اہم بات دیکھ لیں، کوئی ایسی بات دیکھ لیں جو تاریخ سے تعلق رکھتی ہے، علماء سے تعلق رکھتی ہے، دروس ہیں، علم کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ورنہ اگر ہر آدمی کے کمرے میں ٹی وی ہے اور جو مرضی ہے دیکھتا رہے تو اس کا نتیجہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں اخباروں میں۔
وَلِهَذَا قَالَ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، کہ یہ 3 وقت جو ہیں یہ بڑے پردے والے وقت ہیں، کہ ان اوقات میں بطور خاص، اور بڑی ترتیب دیکھیں اللہ کے قرآن نے کیسے خوبصورت ترتیب، کہ من قبل صلاۃ الفجر، نماز سے پہلے، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد عشاء، ترتیب اوقات کی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ کس سے کہانیاں نہ کرے، جیسے ہمارے ہاں آج کل مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ساری رات آدمی بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ، 1 بج گیا، 2 بج گئے، پھر وہ بیچارہ کیا تہجد پڑھے گا؟ ورنہ شریعت کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا بھی منع ہے، کہ آدمی بات نہ کرے۔ ہاں طالب العلم ہے، مطالعہ ہے، مراجعہ ہے، یا میاں بیوی ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، ورنہ بغیر ضرورت جو ہے حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے سو جائیں۔ اب دیکھیں نا، اب عشاء تقریباً 8:30 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی 10 بجے اپنے بستر پہ چلا جائے اور سو جائے تو 4:30 بجے 4:30 پہ یا 35 پہ تہجد کی اذان ہوگی، تو اگر وہ 4:30 بھی اٹھے گا تب بھی 6.5 گھنٹے وہ نیند لے چکا ہے، یعنی 10 بجے سوئے گا اور 4:30 اٹھے گا، 6 گھنٹے کامل مکمل نیند لے چکا ہے۔ اب تہجد پڑھے گا، آرام سے فجر پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، اپنے کام پہ نکلے گا، نشاط کامل ہوگا طبیعت، چونکہ پورا آدمی نیند لے چکا۔ اور اسی طرح ڈاکٹروں نے بھی ابھی یہ بات مان لی ہے، ورنہ اسلام کا تو پہلے سے حکم ہے نا کہ رات کو عشاء کے بعد کلام نہ کریں، الا مع اہلہ، یا مراجعہ ہے، طالب العلم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اب جو ہے نا جی، اور قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ نے رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز بنایا، آرام، جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن جو ہے تمہارے شغل کا، معاش حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اسی طرح فرمایا نومکم سباتا، اور اگر اب ڈاکٹر بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو رات کی نیند ہے نا اس کا بدل دن کی نیند نہیں ہو سکتی، یعنی دن میں آپ چاہے 8 گھنٹے سو جائیں، لیکن رات میں اگر آپ 3 گھنٹے آرام کر لیں تو وہ 3 گھنٹے زیادہ بہتر ہیں، وہ انسان کو زیادہ صحت کے لیے مناسب ہیں، کیونکہ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، رات سکون کے لیے بنائی ہے، اور دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے چلنے پھرنے اور کام کے لیے بنائے۔ تو اس لیے جو آدمی، سچی بات یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں پہ، اسلام کے اصولوں پہ اور احکام اسلام پہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے گا، وہ دین میں، دنیا میں، صحت میں، عافیت میں، رزق میں، ہر لحاظ سے کامیاب۔ اب دیکھیں نا جی، اسلام نے ہدایت دی، سونے کی بھی ہدایت دی کہ جلدی سو جائیں، اسلام نے آپ کو کھانے پینے کی بھی ہدایت دی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو، یہ نہیں کہ بس کھاؤ تو کھاتے جاؤ جیسے حیوان چرتا ہے، اور پیو تو پیتے جاؤ، نہیں، اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال ہو کے، اور اسی لیے حکم ہے کہ اس وقت کھاؤ جب بھوک کا تقاضا ہو، اور اتنا کھاؤ جتنا قابل ہضم ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس وقت ان لوگوں کی کتنی سادہ زندگی ہوتی تھی، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی یہ بپسی کولا اور کالا کولا اور پتہ نہیں کیا کولا بولا، سب کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کے یہاں کیا ہوتی تھی؟ لسی، دودھ ہے، لسی ہے، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کو بڑا تکلف ہو گیا تو سکنجبین بنا لی، یعنی شربت بنا کے لیمون نچوڑ دیا، یہ سادہ سی چیز۔ اچھا، سادہ غذا ہوتی تھی، بالکل خالص گندم کا آٹا، بالکل سادہ غذا، اور اسی طرح کبھی مٹر پک رہے ہیں، کبھی چنے پک رہے ہیں، کبھی دالیں پک رہی ہیں، کبھی سبزیاں پک رہی ہیں۔ اچھا، عام لوگ جو ہیں وہ جناب یہ ہے کہ کبھی وہ خیار کھا رہے ہیں، کبھی مالٹا فروٹ، سنترا، یہ چیزیں کھا رہے ہیں، بالکل الحمدللہ 90 سال تک زندہ رہے اللہ کی رحمت سے، ان کو نہ تو کبھی ہارٹ کی پرابلم ہوئی،
نہ ان کو کبھی ہڈیوں کی پرابلم ہوئی، نہ ان کو کبھی جوڑوں کی پرابلم ہوئی۔ اب جناب ہم نے اصل نعمتیں چھوڑ دی اور آ گئے ڈالڈے پہ، اصل نعمتیں ہم نے چھوڑ دی اور آ گئے مرغی، اور وہ مرغی بھی وہ جو 3 دن میں بڑی ہو جائے، ٹیکا لگا کے بڑا کر دو اس کو۔ اور ہم نے دودھ بھی ایسا پیا ہے کہ جو بھینسوں کو انجیکشن لگا کے دودھ نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر نتیجہ کیا ہوگا دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال کے بچے بوڑھے ہو گئے، 20 سال کے بچوں کے بال سفید ہو گئے، اور 20 سال کا 25 سال کا نوجوان جو ہے آج بھی 50 سال 70 سال والے بوڑھے سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لینا تو کھڑا ہوگا جیسے ایک پتلی ہاتھ میں ناچ رہی ہے، کہ اس کا طاقت ہی نہیں، صحت ہی نہیں، پھر گناہ بھی ساتھ لگے ہوئے۔ ورنہ اسلام کے مطابق یعنی آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ دیکھیں نا جی، اللہ نے آپ کو یہ ہاتھ دیا ہے، عقل بھی تو دیا ہے نا اللہ نے۔ آپ کی عمر اللہ نے لکھی 90 سال، یہ ہاتھ 90 سال کے لیے دیا ہے یا 10 سال کے لیے دیا ہے؟ سنی بات ہے کہ اس کو 90 سال تک کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جن لوگوں نے بچپن سے گناہ نہ کیا وہ 90 سال کے بھی ہو جائیں تو 4 بیویوں سے گزارا کر سکتے، لیکن جن کا ابھی لوگ بالغ نہیں ہوتے تو گناہ شروع ہو گیا تو جوانی تو ختم ہوگی 2 دن میں، 4 دن میں، سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں۔ تو اس لیے دیکھا ہے کبھی عورتیں تنسیخ کر رہی ہیں، کبھی جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی طلاق دے رہا ہے۔ جب بیوی خوش نہیں ہوگی جھگڑا تو کرے گی، اور کیا کرے گی؟ جب مطمئن نہیں ہوگی، اس کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، اس کے خواہشات پورے نہیں ہوں گے، لڑے گی اور کیا کرے گی؟ پھر کبھی بہانہ بنے گا بچوں کا، کبھی اس کا، کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی روٹی نہیں ملتی، اصل تو اس کے خواہشات نفس پورے نہیں ہوتے۔ تو سیدھی سی بات ہے، تو سلی سی بات۔ اور وہ کیسے پورے ہوں گے؟ جوان تو بیچارہ فارغ ہو گیا، فلمیں دیکھنے کے بعد لعنت میں پڑا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا وہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رونے کے سوا حالت یہ ہے کہ کنٹرول کرو، اپنے گھر پہ کنٹرول کرو، اپنے بچوں پہ کنٹرول کرو۔ دیکھو کہ ان کے گھر میں کون کون سی سی ڈیز ہیں، دیکھو کہ ان کے گھر کے اندر کون کون سی آڈیو ویڈیو کیسٹ ہیں، ان کو خود چلاؤ، بیٹا چلا کے مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے، تو آپ کنٹرول کریں۔ لیکن آپ خود کہیں کہ بیٹا اچھی طرح ڈھونڈ کے لاؤ، آج میں نے بھی دیکھنی ہے، تو پھر جب دادا دادی بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو پھر پوتا پوتی کیا کریں؟ بات پھر ٹھیک ہے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہوتی۔ آج کل تو حال یہی ہے نا ماشاءاللہ، بزرگ بچوں سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ ماشاءاللہ۔ 4 نمبر کی اینک ہو نا، مجال ہے پلک جھپک جائے، اتنے غور سے دیکھتے ہیں، غور سے کبھی اتنا قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ انا للہ ہے، دیکھا نہیں ہر آدمی ٹیلی فون ہے، گھنٹیاں بجے، حتیم میں انا للہ، حتیم کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور گانے لگے ہوئے۔ یار یہ کوئی یہودی تو نہیں آتے نا، مسلمان بھائی ہیں نا ہمارے بھئی، انہوں نے خاکہ بنایا توہین کی، تم تو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے توہین کر رہے ہو، حضور کے روضے پہ کھڑے ہو اور گھنٹیاں بج رہی ہیں، میوزک آ رہا ہے۔ یہاں حکم ہے کہ آواز اونچی ہو جائے تو تمہارے عمل تباہ ہو جائیں گے، تم نے گانا لگایا ہوا۔ یعنی جب تم خود اتنی بے حس ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے، تو کیسے کہتے ہو جی فلاں کافر نے توہین کر؟ وہ کافر تو دشمن ہے، توہین نہیں کرے گا تو کیا وہ درود پڑے گا؟ وہ تو کافر ہے، بدبخت ہے، وہ دشمن ہے، دشمن دین ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن رسول پاک ہے۔ ان سے بات منوانے سے پہلے تم خود دیکھو کہ کیا ہم اللہ کے کعبے کی توہین نہیں کر رہے، روضہ رسول اللہ کی توہین نہیں کر رہے، کہ جہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ چلو تو پاؤں دھپ دھپ نہ کریں، آواز نہ آئے، وہاں ہر آدمی کی جیب میں جناب گانا لگا ہوا، طواف کر رہا ہے، کوئی دعا نہیں، کوئی ذکر اللہ نہیں، ٹیلی فون، شہری کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، میں فلاں وقت ابھی آتا ہوں، ابھی کہاں کھڑے ہو کے طواف، پتہ نہیں یہ کون سا طواف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال چونکہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے چوکیدار ہیں اور دین کے سبب میں ہمیں روٹی ملتی ہے، تو ہم نے تو پھر کہنا ہے نا،
دیکھو نا، آپ چوکیدار رکھتے ہیں، اس نے تو پہرا دینا ہے نا، شور کرنا ہے، چور 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 چور، لکڑی بھی مارے گا، دروازہ بھی کھٹکھٹائے گا، بیٹری بھی، لائٹ بھی مارے گا، آوازیں بھی دے گا، سیٹیاں بھی بجائے گا، اور بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تو کوئی ہوائی شوائی فائر مائر بھی کر دے گا۔ اس کے ذمہ، ہمارے ذمہ تو یہی ہے نا جی، اور ہمارے ذمہ تو کچھ کہ ہم آپ سے کوئی بات منوا لیں، یہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن ای اذا دخلوا فی آل غیر هذه الاحوال، اگر تین ان چیزوں کے، ان اوقات کے علاوہ ویسے اپنے بچے آئے جائیں کوئی حرج نہیں، فلا جناح علیکم فی تمکینکم ایاہم ولا علیہم ان رأوا شیئا فی غیر تلک الاحوال، ہاں وہ اگر آ گئے، تم کپڑوں سے بیٹھے ہو، بیوی کپڑوں سے بیٹھی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لأنه قد أذن لهم في الهجوم لأنهم طوافون عليكم وفي الخدمة بغير ذلك، اور وہ چونکہ ہر وقت ان کا آنا جانا ہوتا ہے، خادم نے آنا ہے، کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، کمرہ ٹھیک کرنا ہے، بستر ٹھیک کرنا ہے، تو ہر وقت آئیں گے جائیں گے، بس ان اوقات کا خاص طور پہ خیال رکھیں، ان اوقات کی پابندی رکھیں، کیونکہ یہ اوقات غفلت ہیں، اور اسلام نہیں چاہتا ہے کہ کسی طرح چاہے نابالغ بچہ ہو یا چاہے تمہاری خادمہ ہو، اس کی نظر جو ہے کسی حال میں کسی انسان کی عورا پہ پڑ جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُغْتَفَرُ بِالطَّوَّافِينَ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِمْ، اور جن لوگوں نے ہر وقت گھر میں آنا جانا ہے ان کے لیے کچھ اور زیادہ رعایات ہوتی ہیں۔ ولہذا روى الامام مالک واحمد بن حنبل واہل السنن رحمہ اللہ علیہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انها لیست بنجسۃ انها من الطوافین علیکم والطوافات۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہم نے روایت نقل کی ہے حدیث پاک میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بلی کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں پانی رکھا ہوتا ہے کھلا ہے، کبھی کبھی بلی منہ مار کے پی لیتی ہے، آپ نے فرمایا اس سے پانی پلیت نہیں ہوتا، چونکہ یہ تو ہر وقت گھر میں آنے جانے والی چیز ہے، کیسے احتیاط ہو سکے، کتنا احتیاط کریں۔ آپ لوٹا بھر کے رکھیں گے بلی صاحبہ پہنچ جائیں گے، آپ پانی بھر کے رکھیں گے تو بلی کہیں سے آ جائے گی۔ ہاں بعض فقہا نے یہ بات کا رکھا ہے کہ خاص خیال کرو کہ بعض اوقات مثلاً بلی نے تازہ چوہا کھایا ہے، منہ گندا ہے، خون لگا ہوا ہے، وہ اس نے منہ مارا ہے تو پھر پانی حرام ہو جائے گا، پھر پانی جو ہے وہ پلیت ہو جائے گا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اثرات ہیں پانی پر، کیونکہ جب اس نے منہ گندا ہوگا تو پانی پہ اثرات آئیں گے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو چونکہ یہ ہر وقت آنے جانے والی چیز ہے تو اس لیے رعایت دی گئی۔ تو غلام بھی چونکہ ہر وقت آتا ہے، کنیز بھی ہر وقت گھر میں ہوتی ہے، بچے بھی چھوٹے نابالغ ہر وقت گھر میں ہوتے ہیں، تو وہ تو کسی وقت بھی کھیلتے کھیلتے تمہارے کمرے میں آ جائیں گے، تو ان کے لیے تو اور زیادہ رعایت ہوتی ہے، لیکن ان خاص اوقات میں خیال رکھا جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر جو ہیں وہ الگ کر دیے جائیں، ان کو علیحدہ سلایا جائے تاکہ وہ ماں باپ کی کسی حرکت پہ نہ نظر کر سکیں۔ ویسے تو یاد رکھیں کہ بچہ چاہے چھوٹا بھی ہو، یعنی دودھ پیتا بچہ 1 سال کا 2 سال کا، اس کے سامنے بھی والدین جو حرکات کرتے ہیں نا اس کے دماغ میں فیڈ ہوتی رہتی ہے، وہ بول تو نہیں سکتا نہ آپ کو منع کر سکتا ہے، لیکن دیکھ تو رہا ہے، اس لیے ہر حال میں آدمی احتیاط کرے، اور اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو 4 سال کی عمر سے ان پہ کنٹرول کریں، کہ 4 سال کا بچہ ہو ان کے سامنے کبھی جھگڑا نہ کریں، ان کے سامنے کبھی کپڑے نہ اتاریں، ان کے سامنے کبھی ننگے نہ ہوں، ان کے سامنے کبھی میاں بیوی نہ لیٹیں، ان کے سامنے کبھی بری بات نہ کریں، اور ان کو پھر آہستہ آہستہ انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ رکھیں، کبھی حرم لے گئے، کبھی نماز میں لے گئے، کبھی جمعہ میں لے گئے، تاکہ ان کے ذہن جو ہے وہ دین کی طرف آئیں، ان کو اسلام کا لباس پہنائیں، ان کے سروں پہ اسلامی لباس دیکھیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اروپا میں چلے جائیں، یورپ میں جائیں، دنیا کے ملکوں میں جائیں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنا بنا لیا ہے نا جی، وہ وہاں رہتے ہوئے ان کے بچے پگڑیاں باندھتے ہیں، ہمارے بچے یہاں کٹنگ کر کے سر ننگے پھرتے ہیں،
کیا ہے کہ انہوں نے 4 سال سے اپنے بچے کو تربیت دی، اس نے گندے مقام پہ اس کو جانے ہی نہیں دیا، کسی غلط مقام پہ اس نے جانے ہی نہیں دیا۔ اب ہم باہر سفر میں ہوتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں تو ان کے گھروں میں بڑے بڑے، یہاں تو آپ کے پاس 20 انچ 24 انچ 40 انچ، ان کے پاس تو پتہ نہیں 80 90 انچ کے سکرین کے ٹی وی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر کمرے میں لگا ہوا، لیکن چلائیں گے کبھی؟ کب چلائیں گے؟ جب انہوں نے صبح نکلنا ہو، ویدر دیکھیں گے، موسم دیکھیں گے کہ کیا حال ہے، آج درجہ حرارت کتنا ہے، کون کون سی سڑک بلاک ہے، کہاں برف باری ہے، کوئی سڑک راستہ بند تو نہیں ہے، بس وہ اپنا وے دیکھیں گے۔ اس کے بعد السلام علیکم، یا بڑے سے بڑا کوئی ٹائم ہوگا تو کوئی انٹرنیشنل نیوز، اخبار، خبریں جو ہیں عالمی، وہ ذرا کھول کے بیٹھ کے سن لیں گے تاکہ ذرا حال احوال کا پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اور بالکل یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسی بچیاں ماشاءاللہ جو وہاں میڈیکل میں ہیں، میڈیکل کالجوں میں پڑھ رہی ہیں اور ماشاءاللہ جوان ہیں، وہاں پیدا ہوئیں، وہاں جوان ہوئیں، انہی ماحول میں انہوں نے پرائمری کیا، مڈل کیا، او لیول کیا، پھر کالج آئیں، پھر میڈیکل میں آئیں، اس کے باوجود تہجد کے وقت کھڑی ہیں مسلم۔ یہاں آپ دیکھ لیں آپ کی بیوی تہجد کیا فرض پڑتی ہے؟ تہجد تو بڑی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیوی فرض نماز پڑھتی ہے۔ اچھا، پڑھتی ہے کیا اس کو دعا قنوت بھی آتی ہے؟ ماشاءاللہ، ویسے حج 10 کیے ہوئے کیا فائدہ ہے ایسے حج کرنے کا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حج کیا ہے۔ لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، لوگوں نے سر باندھ لیا، اس نے باندھ لیا، انہوں نے کھول لیا، اس نے کھول لیا، نہ اس کو پتہ ہے حج کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے۔ جس کو نماز کا پتہ نہ ہو باقی دین کا کیا پتہ ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے زیارت کی ہے لیکن استفادہ نہیں کیا، اس لیے کہ ہم بچے تھے اور ان چیزوں کا خیال بھی نہیں تھا۔ زیارت کی ہے میں نے، تو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ ایک تو حضرت جب تشریف لاتے تھے کسی جلسے پہ، پہلے تو وہ جاتے ہی نہیں تھے، طبیعت ان کی نہیں گوارا کرتی، اگر تشریف لے بھی جاتے تھے تو ان کے پاس تھیلی میں چنے اور گڑ اور ایسی چھوٹی موٹی چیزیں اپنی ساتھ۔ اگر ان کو 100% یقین ہوتا کہ یہ گھر جو ہے صحیح معنی میں دین والا گھر ہے، عورت نمازی ہے، وضو کر کے کھانا پکاتی ہے، نماز باقاعدہ سے پڑھتی ہے، اس گھر کا کھانا تو کھا لے، ورنہ جہاں ذرا بھی شبہ ہوتا کہ عورت بے نماز ہے یا وہ وضو کا اور پاکی کا اور غسل کا خاص خیالات نہیں رکھ، وہ ہر کسی کو پتہ لگ جاتا ہے، 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے، تو وہاں کھانا نہیں کھاتے، پھر چپ کر کے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے تھوڑے چنے اور گڑ کھا لیتے، پانی پی لیتے اور اپنا جلسہ بھگت لیتے۔ کیونکہ علماء نے اور خاص طور پہ اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں بے نماز عورت کا پکا ہوا کھانا آدمی کھائے تو نور ایمان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے دلوں کا سیاہی نہیں، میرے خیال میں یہاں تو کوئی زنگار لگے ہوئے ہوں گے نا، سیاہی تو معمولی بات ہے، یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیاہی در سیاہی در سیاہی در سیاہی ہو کے سیاہی کا ٹکڑا بن گئے ہوں گے، یہاں تو پتہ ہی نہیں، ہرا جو چیز آئے ماشاءاللہ خلاص، ہرا چیز آئے فنا در فنا، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرغی کہاں کی ہے، گوشت کہاں کا ہے، اس میں گھی کہاں کا ڈالا ہے اس نے، اور جبنا خرید رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہاں کا ہے، کس ملک کا بنا ہوا ہے، کیا اس میں خنزیر کے انزائم تو نہیں ڈالے گئے، پتہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی، لاؤ بابا کھاؤ، بس ہڑپ کرو، ہضم کرو، بلا انا للہ و انا، کیوں یہ جبنا جو ہے نا یہ معدے کے انزائم کے بغیر بنتا نہیں،
اور وہ دو چیزوں کے استعمال ہوتے ہیں، یا گائے کے یا خنزیر کے۔ اچھا جس ملک میں گائے ہے نہیں تو وہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ صاف بات ہے وہ خنزیر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ پیک ہے، بڑا خوبصورت ہے اور کٹا ہوا ہے، اور کیلو اور ربع کیلو اور نصف کیلو اور چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے جناب وہ آپ کے لیے جو چیز بنائی اس کو بھی دل کی شکل دی ہوئی ہے، تاکہ بچپن سے بندہ اسی دل کے چکروں میں پڑ جائے۔ اور ہمارا ہر ماشاءاللہ بزرگ داڑھی والا ماشاءاللہ صف اول والا بچوں کے لیے وہی بیبی لا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا جتنے بسکٹ ہوتے ہیں نا کریم والے، جن میں اینیمل فیٹ ہے، کوئی قسم نہیں کھا سکتا کہ حلال ہے۔ آپ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھیں کافر ملک میں جو مسلمان ہے نا، وہ جب ڈبہ خریدتا ہے پہلے پڑھتا ہے اچھا ویجیٹیبل فیٹ اوکے، اینیمل فیٹ نو، وہ دیکھ جائے گا۔ کافر ملک میں رہنے والا مسلمان اس کو پتا ہے کہ کافر ہمیں کیا کھلاتا ہے۔ جتنے تمہارے اعلیٰ سے اعلیٰ صابن ہے نا، انشاءاللہ 10 ریال 100 ریال تک کی ایک ایک صابن، ایک ایک ٹکیا جو ہے، ان سب میں جو ہے نا جی وہ جو ڈالتے ہیں کریم کے لیے، اللہ معاف فرمائے، وہ سارا اس کے اندر وہ چربی جو ہے وہ خنزیر کی ہو گائے سب مکس ہوتی ہے، اس کو ریفائن کر کے اس سے وہ بنا دیتے ہیں۔ ہمیں کیا، ہم لگا رہے ہیں ماشاء پاک ہو رہے ہیں، پاک ہو رہے ہیں، صابن میں خنزیر ہے نہ، پاک کس چیز سے ہو رہے ہو؟ پیشاب سے کپڑا دھونا شروع کر دو پاک ہو جائے گا۔ کس کو کہو؟ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہیں مولوی جی، کیا کون کون سی چیز ہم چھوڑ دیں؟ ہاں جی بالکل نہ چھوڑیں، مر جائیں گے۔ جب تک یہ صابن ایجاد نہیں ہوئے تھے تو ہمارے لوگ مر جاتے تھے، اور پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یہ جتنے شیمپو ہیں نا ان کو ذرا پڑھ کے دیکھا کرو، ان کو پتا ہے، کافروں کو پتا ہے کہ مسلمان کے کھانے میں حرام ملا دو، پہننے میں حرام ملا دو، شیمپو ویمپو سا اس کے اندر حرام کا قطرہ پہنچا دو، نہ اس کی خدا سنے گا، نہ اس کی دعائیں منظور ہوں گی، نہ عبادت منظور ہوگی، یہ پھر دے گا بھی نہیں۔ ورنہ بھائی آپس میں بیٹھے ہیں، تم تو اچھے ہو، میں تو خیر برا آدمی ہوں، یہ سوچ سکتے ہو کہ خدا کا کعبہ ہو، 10 لاکھ آدمی کھڑا ہو دعا کر رہا ہو اور دعا منظور نہ ہو؟ کوئی بات ہے بھلا؟ کوئی تصور ہے؟ اگر کعبے میں بھی ہماری دعا منظور نہ ہو کہاں جائیں؟ اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بھی ہماری دعائیں منظور نہ ہوں؟ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور جناب میوزک لگا ہوا ہے موبائل پہ۔ مجھے تو ڈر ہے کہ زیارت تو زیارت، کہیں ہم گستاخی میں ثواب کے بجائے پکڑے نہ جائیں۔ مجھے تو یہ ڈر ہے، تم تو سمجھتے ہو میں نے طواف کر دیا ثواب ہوا، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ اسی بات پہ ناراض نہ ہو گئے، اتنے پلید ہو گئے، کیا کرنے آئے ہو میرے گھر؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو۔ ایک ملازم ہے، اس کو کہہ رہے ہیں وردی کے بغیر نہیں آنا ڈیوٹی پہ، وہ بیچارہ وردی بناتا ہے، دھوتا ہے، استری لگاتا ہے، کلف لگاتا ہے، چیک کرتا ہے کہیں کری تو نہیں ٹوٹا، کہیں کالر تو ٹیڑھا نہیں ہے، وہاں خیال ہے، اللہ کے گھر کا کوئی خیال نہیں، جیسے آؤ منہ اٹھا کے چلے آؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان أمر الناس بها قليلا جدا أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ماشاءاللہ آیت محکمہ ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کے بڑے سخت ناراض ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن پہ لوگوں نے عمل چھوڑ دیا، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، فرمایا کہ آج لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، غور بھی نہیں کرتے ہیں، عمل چھوڑ۔ اسی طرح فرمایا دوسری آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى،
کہ جب تم میراث کی تقسیم کر رہے ہو اور رشتہ دار آ جائیں، ان کا میراث میں حصہ نہیں بنتا تو کچھ نہ کچھ دے دو، فرمایا اس کا بھی لوگ خیال نہیں کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کے احکام پہ چلنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ آج ہم اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، بڑا آدمی سمجھتے ہیں، پیسے والا ہو، دولت والا ہو، تقویٰ کیا، نماز نہ پڑھتا ہو لیکن دولت ہے، سیٹھ ہے، سردار ہے، لیکن ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حلال کھاتا ہے، اس کو تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ كما قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ترک الناس 3 آیات فلم يعملوا بهن۔ حضرت ابن عباس ناراض ہو کے فرماتے تھے کہ آج لوگوں نے اللہ کے ان 3 قرآن کی آیات کو چھوڑ دیا ہے، ان پہ عمل نہیں کرتے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم الی آخر الآیہ، فرمایا اس آیت پہ بھی لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ والآیت والتی فی سورۃ النساء، اور سورۃ النساء میں جو آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، کہ اگر میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار آ جائیں، ان کا حصہ نہ بھی بنتا ہو تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دے دو تاکہ وہ راضی ہو جائیں، دل نہ دکھے ان کا۔ وَالْآیَةُ الَّتِی فِی الْحُجُرَاتِ، اور سورۃ حجرات میں جو آیت مبارک ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وفي لفظ وزن اسماعيل ضعيف ان عمرو بن دينار ان عطاء بن رباح ابي رباح بعض قال غلب الشيطان والناس على 3 آیات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں فرماتے تھے کہ شیطان نے لوگوں پہ غلبہ کر لیا ہے اور انہوں نے ان 3 آیتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان آیات مبارک میں سے ایک آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ابو داؤد حدثنا الصبا بن سفیان بن عبدہ وهذا حدیث اخبرنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید سمع ابن عباس یقول لم ينبئ اکثر الناس آیت الاذن۔ حضرت ابن عباس غصے میں آ جاتے تھے، کہتے تھے بہت سارے لوگ ہیں جو آیت اذن پہ ایمان نہیں لے آئے، اگر ایمان لاتے تو بغیر اذن کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوتے، اگر ایمان لاتے تو استئذان و استئناس پہ عمل کرتے، اگر مومن ہوتے تو استئذان اقارب کے ان اوقات کا خیال رکھتے۔ وَإِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي هَٰذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فرمایا میری جو کنیز ہے حالانکہ حلال ہے مجھ پر، لیکن میں اس کو بھی حکم دیتا ہوں کہ بغیر اذن کے میرے اوپر داخل نہ ہوا کر۔ وقال ابو داود وقضى رواه عطاء بن عباس يامر به وقال الثوري موسى نبي عائشة الشعبي استاذنكم الذين ملكت ايمانكم قال لم تنسخ۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن راجح قول یہ ہے یہ آیت محکمہ ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ قلت فإن الناس لا يعملون بها وقال اللہ المستعان۔ میں نے کہا کہ اگر آیت مستحکم ہے لیکن لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بس اللہ رحم کرے، اللہ مدد کرے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا الربیع بن سلیمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا سلیمان بن بلال عن عمرو بن ابی عمر عن اکرمۃ بن عباس ان رجلین سألاه عن الاستئذان في 3 عورات التي امر اللہ بها في القرآن۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ 2 آدمی آئے حضرت ابن عباس سے آ کے پوچھا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ ان 3 اوقات میں بغیر اذن کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ فقال ابن عباس ان اللہ ستیر یحب الستر، اللہ تبارک و تعالی چونکہ ستر فرمانے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی ستر میں رہیں، حیا میں رہیں، پردے میں رہیں، ان کے عورات پہ بھی کسی کی نظر نہ ہو۔
کان الناس لیس لهم ستور علی ابوابہم ولا حجال فی بیوتہم۔ حضرت ابن عباس فرمایا کہ اس زمانے میں دروازوں پہ پردے بھی نہیں ہوتے تھے اور گھروں کے اندر کوئی چھپر کھٹ اور مچھردانیاں قسم کی بھی نہیں بنی ہوتی تھی کہ آدمی اندر ہو کسی کی فوراً نظر نہ پڑے۔ فربما فاجع الرجل خادمه وولده او یتیمه بأجره وهو على اهله۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے، اس کا خادم آ گیا یا بیٹا آ گیا یا گھر میں جو یتیم بچہ ہے وہ داخل ہوا اور اندر بھی بیوی بغیر لباس کے ہیں۔ فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك الأوقات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور وبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال۔ اب حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو دولت دے دی، اللہ نے لوگوں کو پیسہ دے گیا، گھر پہ دروازے بھی لگ گئے، پردے بھی لگ گئے، اور گھروں کے اندر بلکہ جو بڑے آدمی ہیں ان کو مچھردانی کی طرح اندر بھی وہ پلنگ کے اوپر بھی اپنا ایک پردہ لگا دیتے ہیں۔ جب اس قسم کا اہتمام ہو تو پھر خطرہ نہیں رہتا ہے۔ پر الناس ان ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي امروا به، وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس ورواه ابو داود القعنبي عن الداوردي عن عمرو بن ابي عمر به۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اب چونکہ پردے کا خاصا اہتمام ہو گیا ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اذن کی ضرورت نہیں رہی، حالانکہ اذن کی ضرورت ہے، چاہے کتنا انتظام کیوں نہ ہو جائے۔ انسان ہے، غفلت ہوتی ہے، دروازہ ہے، کچھ ہے، چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے، کسی حال میں بھی بغیر اذن کے اندر نہ آئے، خاص طور پہ ان اوقات میں تو بالکل نہ آئے۔ واللہ اعلم۔ اگر کسی آدمی نے شہوت کے ساتھ اپنی ساس پہ ہاتھ ڈالا ہے، نکاح شکا گیا، ختم، فی امان اللہ۔ اب تو میرا بھائی کس بات کا ماتم کریں، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کہتے ہوئے شرم آتی، لیکن شریعت کا بھی حکم ہے کہ شرعی مسائل بتانے میں شرم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل تو حالات یہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ لوگ پہلے اپنی ساس سے ناجائز تعلق قائم کر کے پھر اس سے رشتہ حاصل کرتے ہیں کہ جی وہ راضی ہوگی تو لڑکی دے گی نا۔ پتہ نہیں یہ کیسا نکاح ہے اور کیسے حلال ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بس دعا کریں اللہ رحمت کرے، ورنہ ہمارے اعمال بالکل انتہا پہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن ہوا، کیونکہ صحابہ آ کے پڑھ رہے تھے اور 10 آدمی سے زیادہ کمرے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ رحمت دو عالم کے بدن مبارک پہ کسی تغیر کا تو خوف نہیں تھا کہ کوئی تبدیلی ہو جائے گی یا کوئی خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے آپ کے لیے۔ حضور کی وفات کے بعد وراثت تھی ہی نہیں تو تقسیم کیا ہوتی؟ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی۔ رحمت دو جہاں نے فرما دیا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء، جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں، لم یورثوا دینارا ولا درہما، پیسہ دولت ان کا میراث نہیں ہوتا، ان کا میراث علم ہوتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، ہمارا کوئی میراث نہیں۔ تو جب انبیاء کا میراث ہے ہی نہیں تو تقسیم کیسے ہوگا؟ تقسیم تو تب ہوگا کہ جب میراث ہو۔ باقی یہ استدلال پکڑنا کہ ووارث سلیمان و داؤد، کہ سلیمان داؤد کا وارث بنا، وراثت علم ہے، وراثت مال نہیں۔
ورنہ داؤد علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا تھا، حضرت سلیمان باقی بیٹے کدھر گئے؟ چونکہ حضرت سلیمان کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے علم عطا فرمایا، تو اللہ نے صرف انہی کا ذکر کیا۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تاکہ میرے بعد میرے اس مشن کو چلا سکے، یہ نہیں کہ میری جائیداد کا وارث بنے۔ اگر کسی لڑکی نے ڈر کے مارے خودکشی کی، خودکشی حرام موت ہے، کفر تو نہیں ہے، اللہ قادر ہیں کہ معاف کر دیں، لیکن اتنا بڑا جرم ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے خودکشی کرنے والوں کا علماء کو یا جو مقتدی لوگ ہیں ان کو جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو نفرت آئے اور بچیں۔ باقی کوئی آدمی بھی خودکشی خوشی سے تو نہیں کرتا، مجبوری سے کرتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے خلاف کیا۔ اللہ جب چاہیں گے ماریں گے، تم کیوں اپنی زندگی ختم کرو؟ بہرحال اس کا بھی گناہ ہے، اور اس کی خودکشی میں جو سبب بنا ہے اصلی، اس پر بھی گناہ ہے کہ جس نے زنا کرنے کی کوشش کی اور اسی شرم سے وہ بیچاری مر گئی، تو وہ بندہ بھی تو اس کی موت کا مجرم ہے۔ باقی اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ جانے، اللہ کے کام ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو 100 قتل معاف کر دے، اور پکڑنا چاہے تو ایک بلی میں پکڑ کے جہنم میں ڈال دے۔ کوئی آدمی جو اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو زائل کرتا ہے وہ حرام ہے، بلکہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ان کے ہاتھ ایسے ہوں گے جیسے حاملہ ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، لہذا یہ چیز حرام ہے۔ وہ تو بعض مقام پہ فقہا لکھتے ہیں، مصیبت تو یہی ہے نا، آدمی پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے نا۔ بعض مقام پہ حنابلہ میں سے بعض علماء نے لکھا کہ ایک آدمی ہے، اللہ معاف کرے، شہوت کا غلبہ ہے، عورت موجود ہے، زنا کے لیے رستہ کھلا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس نے یہ عمل کر لیا تو اس گناہ سے تو کم ہے نا، لیکن یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہمیشہ کرتا رہے۔ دجال ایران سے نکلے گا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایران سے نکلے گا، یہ تو آپ نے کہیں پیشین گوئی پڑھی ہو، میں نے تو نہیں پڑھی۔ بہرحال افضل عبادت مکہ مکرمہ میں نفلی عبادات میں سے طواف، کیونکہ ہر نفلی عبادت بندہ ساری دنیا میں کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، اشراق پڑھ سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے، خیرات و صدقات کر سکتا ہے، لیکن طواف تو کر نہیں سکتا۔ تو سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ باقی طواف لگاتار کرو تب بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کر کے پھر دوسرا طواف شروع کرو، اسی طرح پھر اس کی 2 رکعت بڑھ کے پھر تیسرا طواف شروع کرو، اور نہ طواف میں بھاگیں، نہ دوڑیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، ایسی آرام سے چلیں کہ جس میں وقار بھی ہو، سکینہ بھی ہو، ادب بھی ہو اور اللہ کا ذکر بھی ہو۔ اور طواف کی حالت میں افضل ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایات میں ہے واللہ اکبر وللہ الحمد، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب رکن یمانی پہ آئے موقع ملے تو داہنا ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ باقی جو مرضی آئے درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، قرآن یاد ہے قرآن پڑھیں، جو صورتیں تمہیں قرآن پاک کی یاد ہوں وہ پڑھتے رہیں، جو مرضی آئے پڑھیں۔ باقی رہ گیا کسی کے لیے طواف کرنا، طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں جوتے الماریوں میں نہیں رکھتے،
بلکہ جہاں قرآن پاک کی الماریاں ہیں ان کے قریب رکھ دیتے ہیں۔ میرا بھائی اصل بات نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر ایک آدمی کی نیت جو ہے، اب دیکھو نا، مثلا ایک آدمی نے ایسے کیا دیا، اس کو کوئی آدمی نہیں چڑھے گا، لیکن دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے کیا تو لازمی بات ہے کہ چڑ ہو جائے گی۔ اس لیے جو لوگ، اب یہ الماری کھڑی ہے، الماری لوہے کی ہے، بند ہے، اگر اس نے ادھر جوتے رکھے اس کا مقصد توہین نہیں ہے، نہ اس کی نیت ہے نعوذ باللہ کہ میں قرآن کی توہین کروں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ لگا کے نہ رکھو، جتنا دور ہو رکھو، تاکہ عام دیکھنے والے بندے کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ دیکھو یار قرآن کے ساتھ اسے جوتے رکھ دیے ہیں۔ ورنہ رکھنے والا مسلمان ہے، کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس کے دماغ میں ایسی بات آ جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص نے کئی مرتبہ مختلف اشخاص اپنی بیوی کی موجودگی میں بیوی کو طلاق دے دی، ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اب تقریباً 4-5 سال سے اس کا بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی اسی گھر میں الگ کمرے میں رہتی ہے، بچوں کے ساتھ، شوہر خرچہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ عورت اس کے لیے اجنبی ہے، وہ پردہ کرے گی اور یہ بھی پردہ کرے گا، سامنے نہیں آئے گا۔ پھر وہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ عزت بچا کے رہتی ہے، طلاق دفع ہے یہ، کیونکہ اب طلاق دینے کے بعد اجنبی ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ میں جدے گیا تھا اور کسی دوست کے گھر میں نماز کا وقت آیا تو میں نے نماز 4 رکعت پوری پڑھ لی اور قصر نہیں کی، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ جیسے اللہ نے مسافروں کو اجازت دی ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھیں، لیکن کوئی رکھ لے تو گناہ نہیں، اسی طرح اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے کہ سفر میں ہم نماز قصر کریں، لیکن اگر کسی نے پوری پڑھ لی ہے نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ ہم قصر پہ عمل کریں گے، جب اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے تو اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اگر کسی نے پوری پڑھ لی ہے تو نماز تو اس کی ہو گئی، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں۔ اور دوسرا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جدہ جانے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بندہ مسافر بنتا ہی نہیں، چونکہ جدہ جو ہے وہ تقریباً 70 یا 72 کلومیٹر ہے۔ جب تک 78 کلومیٹر کے قریب سفر نہیں ہوگا، 48 میل شرعی نہیں بنے گے، مسافر تو ہوگا نہیں وہ۔ ہاں اگر کوئی آدمی مکے سے ایئرپورٹ جاتا ہے تو وہ لازماً سفر بن جاتا ہے، لیکن اگر جدہ شہر میں جا، اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ یوں نہیں گنیں گے، آپ جدے جا رہے ہیں تو آپ باب العمرہ سے گنیں گے، آپ جدے جا رہے ہیں جہاں مکے کا شہر ختم ہوگا وہاں سے سفر گنیں گے، پھر دیکھو کتنا کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم یہاں سے شمار کرنا شروع کر دیں گے باب العمرہ سے جدہ کتنا سفر ہوا، جب تک اس کی حدود ہے، یعنی حدود میونسپلٹی حدود ہیں، بلدیہ کے حدود ہیں، شہر کے حدود ہیں، وہ نکلنے کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اب ہم مکے کے شہر سے نکلے ہیں، وہاں سے ہم شمار کریں گے۔ میں نے آپ کے پاس سے گھنٹی کی آواز آ رہی، ہو سکتا ہے مجھے بھی بند کرنا بھول گیا ہو، میں اس کی کوئی صفائی تو نہیں دیتا، اپنی طرف سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بند کر دوں، لیکن کبھی آپ نے آواز سن لی ہو تو ہو سکتا، بڑی بات ہے، انسان ہے، مجھے بھی بھول گیا۔ ویسے ماشاءاللہ مجھ پہ نظر رکھتے ہیں آپ اچھی خاصی، اچھی بات، یہ بھی محبت ہے نا، محبت نہ ہو کون کسی کو دیکھتا ہے بھائی، محبت نہ ہو کسی کو کیا پڑی ہے کہ خیال رکھے، گو قہر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں اچھا ہے، یہی پارا تو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔
یہی پہرا جو ہے نا آپ لوگوں کا، سچی بات یہ ہے، یہی تو ہمارے گناہوں سے بچنے کا سبب ہے کہ ہم گزرتے ہیں، کہتے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کیا کہے گا یار اچھا استاد ہے، ہمیں تقریر کرتا ہے، خود کیا کر رہا ہے۔ یہی آپ لوگوں کی وجہ سے، اللہ کا ڈر تو پتہ نہیں کسی کو ہوگا، ہم جیسے لوگوں کو تو نہیں ہوتا۔ ہمیں تو بندوں کا ڈر ہوتا ہے کہ خدا تو غفور رحیم ہے، یہ بندے نہیں معاف کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ داڑھی ہے نا حضور کی سنت ہے، خدا جانتا ہے، میں اللہ کا، محض داڑھی سے بھی آدمی سینکڑوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کوئی بے حیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اس کو شرم آتی، یار میری داڑھی ہے، کوئی کیا کہے گا کہ دیکھو منہ پہ داڑھی ہے، بال سفید ہیں، اور نوجوان لڑکی کو تاڑ کے کھڑا ہو تو وہ چپل اٹھا کے نہیں مارے گی منہ میں کہ یہ کیسا آدمی ہے، مولوی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہمیں بری نظر ڈال رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا جی، یہ جو ہم لوگ الحمدللہ اسٹیج پہ آنے والے لوگ ہیں نا، ہم تمہاری دعاؤں سے بھی اور ماشاءاللہ تمہاری کڑی نظروں کی وجہ سے بھی گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ تم اپنے بچوں کا خیال کرو نہ کرو، مولوی کے عیب ضرور ڈھونڈو گے۔ تمہیں اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ مولویوں کے پیچھے لگ جاؤ اور ان کے گناہ ڈھونڈو۔ بڑا گناہ ہو جائے تو میرے نبی کے دروازے پہ جاؤ، یہ حضور کی زندگی کے بارے میں حکم ہے، جب آپ موجود تھے اس وقت کی آیت کا حکم تھا۔ اب استغفار کا حکم ہے کہ توبہ کرو، کبیرہ گناہ جو ہے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور جلیخا تو کوئی نہیں، زلیخا زے سے ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ جانے اس کا نام زلیخا تھا یا تم نے رکھا ہوا ہے، وہ تو سابقہ کتابوں میں اس کے کئی نام آئے ہیں، رائیل بھی آیا ہے، زلیخا بھی آیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عالم یہ دونوں غلط ہوں، قرآن نے تو نام بتایا نہیں، ہم کہاں سے نام لے آئے؟ قرآن تو کہتا ہے امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی، قرآن نے تو نام لیا نہیں۔ اچھا، زلیخا کی یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی، مجھے کارڈ نہیں آیا، نہ میں شادی میں گیا، مجھے کیا پتا، نہ تمہیں حضرت یوسف کی شادی کا فکر ہے، پہلے میری شادی کا کیوں فکر نہیں کرتے ہو؟ جب کہتا ہوں ہنس دیتے ہیں، سمجھتے ہیں استاد مذاق کرتا ہے، اللہ کے کعبے میں مذاق کرتا ہے، اچھا استاد ہے، سامنے قرآن رکھا ہے، کعبے میں بیٹھا ہے، مذاق کرتا ہے۔ نہ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ایمان سے کہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے اس کا؟ اللہ نے جب قرآن میں سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا، شادی کا بیان نہیں کیا، تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں؟ بعض روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی اور زلیخا پھر جوان ہو گئی اور پھر عابدہ زاہدہ بن گئی، ساری یہودیوں کی روایات ہیں جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے سورت یوسف علیہ السلام ایک واحد قصہ ہے جس کو اول سے لے کر آخر تک بیان کیا ہے، لیکن اللہ نے شادی کا ذکر نہیں کیا، تو ہم کہاں سے لے آئے؟ قبرستان میں قرآن پڑھنا آج کل جو رواج ہے وہ تو منع ہے کہ بڑا آدمی مر گیا، قاری کرائے پہ بٹھاؤ، قبر پہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو خالص بدعت۔ ہاں، آدمی گزر رہا ہے، اس نے قرآن پڑھا، اللہ سے دعا کی اللہ ان کو ثواب عطا فرما دے، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اگر کسی عورت کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اس کی بیٹی سے نکاح ہوا، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس سے بڑا یعنی کوئی بے ضمیر، بے غیرت، دیوس ہوگا کہ ماں سے بھی تعلق، بیٹی سے بھی تعلق، وہ تو زنا تھا۔ زنا کوئی معنی نہیں ہوتا، نہ حرمت ہوتی ہے نہ اس کی کوئی ہے، اس کے لیے سزا ہے، لیکن خود بھی تو کوئی غیرت ہو، کوئی ضمیر ہو، کوئی اندر مردہ ہو گیا ہے کہ پہلے ماں سے تعلق تھا، اس کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، آپ بھی دعا کریں۔
اللہ ہمارے حالوں پر، بیماریوں پر، تکلیفوں پہ رحم فرما دیں۔ ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں اور بدکار ہیں، بد کردار ہیں، کوئی عمل تو ہے نہیں جو اللہ کی دربار میں پیش کریں، صرف یہ ہے اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، وہ اپنی مخلوق پہ تو رحم فرماتے ہیں، رحم فرما دیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ سعودی عرب میں تھا، اس کی بیوی نے 2 سال وہ یہاں رہا، بچے کو جنم دیا، خاوند خاموش ہے، تو تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ صاف بات ہے کہ وہ زنا کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی ہو، 3 سال بھی حمل رہ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا، میں نے کہا آج کل تو بلڈ ٹیسٹ گروپ بھی دیکھ لیتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی جھگڑے۔ کبھی کبھی حمل 9 مہینے کے بجائے 2 سال بھی ہوتا ہے، 3 سال تک بھی ہوتا ہے، کبھی جیسے 6 مہینے کا بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 8 مہینے کا بھی ہو جاتا ہے، 7 مہینے کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جلد بازی نہ کریں، اس کا خاوند اگر خاموش ہے تمہیں آخر کیا تکلیف ہے؟ اس کو خاوند کو چاہیے جب اپنے ملک میں جائے تحقیق کر لے، اور اگر خدا نہ کرے گناہ ہوا ہے تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا۔ ہم بھی تو گناہ گار ہیں نا، صرف عورتیں تو گناہ گار نہیں ہیں نا۔ ہم جو منہ کالا کریں وہ معاف ہے کہ مرد ہیں؟ بھئی اگر زنا عورت کرے زنا ہے، مرد کرے بھی تو زنا ہے نا۔ دونوں اللہ سے ڈریں، اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین۔